یہ جون کی ایک شدید دوپہر ہے. میں جہاں ہوں وہاں میرے چاروں جانب کہانیاں ہیں. کہانیاں عورت کی. عورت جو ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے اور بیوی. وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا, اسے ہم لائیں گے آپ کے ساتھ دستک کے بعد. ونس اگین جی, ویلکم بیک. میرے ساتھ اس وقت سہرش موجود ہیں. پیدائش کے بعد ان کو تایا کو دے دیا گیا تھا, کوئی اولاد نہیں تھی. 9 سال کی ہوئی تو تایا اور تائی کا انتقال ہو گیا. والدہ اپنے گھر آئیں تو والدہ, بہن اور بھائیوں نے دل سے قبول نہیں کیا ان کو, لیکن والد بہت پیار کرتے تھے. 2010 میں والد صاحب کا انتقال ہوا تو والدہ کا رویہ بالکل بدل گیا. کہنے لگی تم میری بیٹی نہیں ہو, ہم نے تمہیں کوڑے سے اٹھایا تھا. بہنیں غلط طریقوں سے پیسے کماتی ہیں اور انہیں بھی مجبور کرتی ہیں کہ یہ غلط کام کریں, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. نوکرانی بنا کے رکھا تھا, سارے گھر کا کام کرواتی تھیں. زبردستی 3 روٹیاں کھلاتی تھیں تاکہ صحت مند رہیں اور کوئی نہ کہے کہ یہ گھر کا کام کرتی ہیں. روٹیاں پیاز اور تھوڑا سا سالن پہ مشتمل ہوتی تھیں. برتن صحیح نہ دھونے پر, میں نہیں پڑھوں گا یہ, ٹرین میں بیٹھ گئیں. اس تشدد کے بعد جو برتن صحیح نہ دھونے پر ان کے ساتھ ہوا, ٹرین میں بیٹھ گئیں اور لاہور چلی گئیں. وہاں پولیس نے پکڑ کر ED سینٹر بھجوا دیا. سینٹر سے دوبارہ ان کو جب واپس بھیجا گیا تو ان کو گنجا کر کے زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور ان سے سوسائڈ لیٹر بھی لکھوایا گیا. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جو پڑھا ٹھیک ہے, یہی ہوا؟ جی. اسی طرح کی داستان؟ جی. اوکے. آپ تایا اور تائی کے پاس رہیں؟ جی. وہاں آپ کو بالکل ٹھیک تھی؟ بالکل ٹھیک. وہاں وہ بہت محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے؟ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کوئی شکایت نہیں تھی وہاں؟ کوئی بھی. کیا عمر ہے آپ کی؟ ابھی 19 ایئرس ہے. 19 سال کی ہیں؟ جی. اچھا. ان کا انتقال ہوا 2009 میں. 9 سال کی آپ تھیں تو ان کا انتقال ہو گیا. جی. پھر اس کے بعد آپ اپنے والد کے پاس ہیں. جی. والد پیار کیا کرتے تھے؟ والد بہت. تو جس زمانے میں والد تھے اس زمانے میں 2010 تک آپ پہ تشدد نہیں ہوتا تھا؟ تشدد نہیں ہوتا تھا, لیکن اپنے بچوں میں اور مجھ میں ہمیشہ فرق رکھتی تھیں امی, لیکن پھر بھی ابو کے سامنے اتنا زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی. اچھا. صرف ابو کے سامنے انہوں نے یہ کیا تھا کہ میری میٹرک کی پڑھائی رکوا دی تھی بیچ میں سے, کیونکہ بہن کا بیٹا پیدا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب تمہیں اسکول نہیں جانا ہے اور اس بچے کو تم سنبھالو گی. میری 3 اور ہیں. 3 اور آپ کے علاوہ 3 اور؟ جی. اوکے. اور تینوں بہنوں کا رویہ ایک جیسا ہے یا کسی کا ڈفرنٹ بھی ہے؟ سب گھر والوں کا ایک سا ہی ہے. سب گھر والوں کا ایک سا. تو انہوں نے آپ کی میٹرک کی پڑھائی رکوا دی؟ جی. پھر میٹرک کی پڑھائی رکوا دی کیونکہ ان کے بچے کو سنبھالنا ہوتا تھا, تو بس ابو کے زمانے میں یہی کرا تھا انہوں نے, کیونکہ ابو بہت زیادہ بیمار تھے تو ان کو بھی ٹارچر کرتے تھے. ان کا جو لاسٹ ایئر چلا تھا وہ بہت زیادہ بیمار رہے تھے, اس پہ آن بیڈ تھے, انہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. تو ابو کے اوپر بھی بہت زیادہ امی جو ہے وہ بد دعائیں دیتی تھیں ان کو, بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے کہ مر جاؤ تم, بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہو, یہ وہ, اور بہت زیادہ ان کو پریشر کرتی تھی. اور ان کے انتقال سے 3 دن پہلے بھی 1 جون کی دوائی بہت زیادہ ضروری تھی, ان کو نہیں دی گئی تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا 1 وقت کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن امی نے اور بہنوں نے نہیں دی ان کو, تو 3 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہاسپٹلائز ہوئے, 1 دن رہے, اس کے بعد انتقال ہو گیا ان کا. اس کے بعد ابو کی ڈیتھ کے بعد سے ان کا رویہ بالکل چینج ہو گیا مجھ سے. کہنے لگی کہ نہیں تم تو ہماری بیٹی ہو ہی نہیں, کبھی تم ہماری بچی تھی ہی نہیں. تمہارے ابو تمہیں کوڑے میں سے اٹھا کے لے کے آئے تھے, جن کو تم باپ کہتی ہو وہ اصل میں تمہارے باپ ہیں ہی نہیں. اور پھر نوکروں سے بھی بدتر رویہ کرتی تھی, یعنی کہ ایسا رویہ میرے ساتھ کیا تھا کہ اگر خود بھی جیسے دسترخوان پہ بیٹھ کے خود کھانا کھاتے تھے تو مجھے اس دسترخوان پہ بھی نہیں بٹھاتے تھے, دروازے کے کونے پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے اور سارا گھر کا کام کرواتے تھے. مجھے اگر کوئی چیز برتن صحیح نہیں دھلتے تھے یا کپڑوں میں تھوڑا سا داغ بھی نظر آ جاتا تھا تو اتنی زور زور سے مارتی تھی کہ پورے ایریا میں میری چیخیں سنائی دیتی تھی. اگر کوئی پوچھ لیتا تھا کہ کیوں چیخیں آتی ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں سے لوگ پوچھتے تھے ایریا کے, تو وہ لوگ کہتے تھے اسے ہر 2 دن بعد پاگل پنے کا دورہ پڑتا ہے. میں 3 مہینے سے یہاں پر ہوں شیلٹر میں سڑک کے, آپ چاہیں پوچھ لیں, عالیہ بھابھی سے پوچھیں, 3 مہینے میں 1 بھی بار مجھے پاگل پنے کا دورہ پڑا ہے. یہ اس نے آج مجھ سے بھی گاڑی میں سوال کیا تھا کہ سر اگر میں پاگل تھی تو یہاں مجھے دورے کیوں نہیں پڑ رہے, تو کیا جواب دے سکتا تھا اس کو؟ ان چیزوں کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے.
ایک ٹیلی فون کال ہے مسز طارق کی، اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر بھائی، میں مسز طارق بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیسی ہیں مسز طارق؟ میرا ایکچولی ایک بہن، میری چھوٹی سسٹر کا پرابلم ہے. میں ساری منی صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں تھوڑا کہ سسٹر کی میری شادی ہوئی تو سب سے چھوٹی سسٹر ہے. جب شادی کی تو شادی کے 5 مہینے بعد سے جو گھر بھیج دیا گیا پریگننسی کی حالت میں، تو بہت زیادہ ہی. اس کے بعد جب میرے پیرنٹس نے اس کی کنڈیشن دیکھی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی گھر والوں سے بات کریں گے، اس کے بعد اس کو واپس بھیجا جائے گا سسرال. تو گھر والے ان کے تیار ہی نہیں ہوئے بات کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے. تو جس کے بعد پھر جو ہے امی ابو نے جو ہے اس کے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا. آج تو 7-8 مہینے وہ مقدمہ چلنے کے بعد اسے خلا لیے جا کے، اور ایون کہ اس کی ایک ایک چیز انہوں نے رکھی واپس نہیں کی، اور انتہائی مطلب اس کا کیس نہیں دیے اور ہر چیز. آئی تھنک آپ کی کال کا اسی نے کہا سزا بھی مطلب دیکھا جائے تو ایک لڑکی کو ہی ملی گئی ہے. بس لڑکا تو آرام سے گھوم رہا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تو دوسری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے. مطلب لیکن یہ لڑکی جو آپ نے اپنے ریٹائرمنٹ کی جمع پونجی پوری لگا کے اس کی شادی کر دی، ایک چیز اسے دے دی اور اس کو ایک چیز تک اسے واپس نہیں کی گئی، اور اس کے ساتھ اتنا برا بہیو کر کے پریگننسی کی حالت میں کوئی نہ سمجھ گیا. ابھی آپ کو ایشو کیا ہے اس میں؟ پرابلم کیا آ رہی ہے کہ جہیز کا سامان نہیں ملا یا کیا پرابلم ہے دوسری اس میں؟ ابھی پرابلم بھائی یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اسے کسی قسم کا انہوں نے خرچہ پائی. میرے ابو جو ہے وہ ریٹائر ہے اور وہ انتہائی ضعیف بھی ہے. بچے ہیں ان کے لیے خرچہ ہر طرح سے سب دیکھنا بہت مشکل ہے. ابھی ان کا کیس چل رہا ہے، یقین کریں جون جولائی کی چھٹیاں کورٹ میں چل رہی ہیں، کورٹ ابھی بند ہے 2 مہینے کے. نہیں بچے ہیں، اور ہر مہینے آگے 2 مہینے بعد جا کے انہیں نئی ڈیٹ دے دی جاتی ہے. وہ مقدمہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. وہاں سے نوٹس آ جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے. مجھے صرف دو باتیں بتائیے. ایک تو اس کا کوئی بچہ ہے، دوسرا یہ کہ کس عدالت میں، کراچی میں ہے یا کس شہر میں؟ یہ 2 باتیں بس بتائیے. کراچی میں ہی ہے، ان کا ایک بیٹی ہے. کراچی میں ہے، بیٹی ہے. آپ میرے نمبر لے لیجئے ان سے اور مجھ سے بات کیجئے گا. انشاءاللہ وہ جہیز بھی دیں گے، خرچہ بھی دیں گے اور سب چیزیں ہو جائیں گی. ہمارے یہاں جو ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں، وہی ہم ابھی بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ جب انصاف لینے جاتے ہیں، جس کی امید ہوتی ہے انصاف سے، وہی ہمیں لوٹ لیتا ہے، وہی ہمیں جو ہے نا صحیح راہ نہیں دکھاتا. تو اگر آپ کو صحیح راہ مل جائے گی. یہ بات کچھ نہیں، مجھے صرف ایک آپ بات آن لائن بتا دیں جی کہ کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کو یعنی کہ ہر طرح کی ثبوت ہم نے جو ہے عدالت میں دے دی کہ جو چیزیں دی گئی تھی اس کی ویڈیو، اس کی اسنیپس اور اس کی رسیدیں، ہر چیز دے دی گئی ہے. اس کے باوجود 2 مہینے کے لیے کورٹ بند ہے. ابھی جون جولائی میں یہ وہاں سے نوٹس آ گیا اور اس سے 2 مہینے پہلے اس کی پیشی ہوئی تھی جس میں وہ لوگ آئے ہی نہیں تھے. وہاں سے دوسری مخالف پارٹی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کوئی سرٹیفکیٹ میڈیکل کا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. بہرحال اگر وہ لوگ بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں جو اس کی آپ کی بہن کے سسرال والے، انہیں بھی میں کہوں گا کہ ہر وہ کام جو برائی سے ہونا ہے وہ اچھائی سے کر دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ کورٹ کے تھرو ہر چیز اس کو مل جائے گی، سارا سامان بھی مل جائے گا، خرچہ بھی مل جائے گا. اور اگر وہ نہیں بھی مانتے تو ابھی جیسے ہی کورٹس کھلیں گے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا اور انشاءاللہ تعالی جلد اور بہتر کام ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں بس یہی ہو رہی کہ آپ پلیز یہ چیز کروا دیں. کافی ٹائم سے میں آپ کا کانٹیکٹ کرنا چاہتی تھی. مسئلہ یہی ہے کہ وہ میرے والد صاحب بہت خوددار انسان ہے، چاہے تو وہ یہاں سے ماں سے اس کی دوسری شادی کر دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی محنت سے کما کے یہ چیز دی ہے، جب میری چیز ہے تو میں کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ مجھے وہ چیز واپس کیوں نہ ملے؟ نہیں میرا حق ہے. بالکل ملے گی اور اس کا حق ہے، بالکل ملے گی. آپ میرا نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ضرور کروائیں گے آپ کو یہ کام انشاءاللہ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ مسز طارق. آپ لوگ جب فون کریں تو پلیز کوشش یہ کیجیے، کیونکہ ہم کنسلٹنگ تو ریئلی وڈ لائک ٹو ہیلپ یو، لیکن تھوڑا سا یہ کیجیے گا کہ اپنی پرابلم بتانے کے بعد آپ نمبر لے لیجیے اینڈ دین سارم بھائی ول ڈیفینیٹلی گیو یو کال، ڈیفینیٹلی گیو یو کال. کمنگ بیک ٹو یور کیس، اب تم اس وقت کرنا کیا چاہتی ہو؟ کیا ان کے خلاف کوئی کمپلین لانچ کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، میں ان کے خلاف کوئی کمپلین نہیں لانچ کرنا چاہتی، لیکن میں ان تمام والدین کو اپنی سٹوری کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ کم سے کم اپنی جو سگی اولادیں ہوتی ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کریں کبھی بھی، اور اگر وہ کسی وجہ سے دور کر دیتے ہیں اور وہ کسی وجہ سے واپس آ بھی جاتی ہیں تو انہیں دل سے ایکسیپٹ کریں. وہ
اچھا اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ دوبارہ واپس اپنے گھر جائیں تو کیا آپ جائیں گی؟ نہیں بالکل نہیں نہیں جائیں جاؤں نہیں. میں مانتی ہوں کہ ہر کسی کو اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس گھر میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، جو میری سگی ماں نے کیا، اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ میں گھر واپس جاؤں. ہاں اس گھر میں کیا کیا ہوا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. انہیں گنجا کیوں کیا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد.